السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 تا 30 کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عہد، من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کے پکا کرنے کے بعد توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ کاٹ ڈالتے ہیں ان رشتوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا۔ ما امرا، کہ جو حکم دیا، اللہ نے بھی ساتھ اس کے، ان یوصلا، یہ کہ وہ یوصلا ملائے جائیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، فساد پھیلاتے ہیں زمین میں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا۔ کیف تکفرون باللہ، کیوں کر یا کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، وکنتم، اور تھے تم، امواتن، مردہ، فاحیاکم، پس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کس طرح سے کرتے ہو، حالانکہ تھے تم مردہ، پس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں الیہ، اس کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم، وہ ذات پاک جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، ما، جو، فی الارض، زمین میں ہے، جميعا، سب کا سب، وہ ذات پاک جس نے بنایا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب، ثم استوى الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن، پس اس نے برابر کر دیا ان کو، 7 سماوات، 7 آسمانوں کی صورت میں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ جی، ان آیات مبارکہ کی تشریح و تفسیر دیکھیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اب اس میں اول تو اس سے مراد وہ میثاق الہی ہے جو انہوں نے عالم ارواح میں توڑا تھا، عالم ارواح میں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے؟ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کیا اور ان سے ایک عہد لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس میں ہر روح نے تسلیم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس عہد سے مراد معاہدہ اطاعت ہے، جو عقل سلیم کے تقاضوں میں سے سب سے اہم تقاضا ہے۔
اور مختلف ادوار میں مختلف انبیاء علیہم السلام آتے رہے اور وہ بھی اسی وعدے کی، اسی عہد کی توثیق کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے اسی عہد کو پورا کرنے کے لیے اپنی تعلیمات پیش کرتے رہے۔ اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یعنی وہ توڑتے ہیں ان رشتوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا۔ اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد اور مومنین سے قطع تعلقی وغیرہ تمام جو ہیں باتیں وہ اس میں آ جاتی ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں نہ تو حقوق اللہ کو پورا کرتے ہیں، نہ حقوق العباد کو پورا کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ ان رشتوں کو ملائے رکھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ملائے رکھنے کا حکم دیا۔ کیونکہ رشتوں کو توڑنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، یعنی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کر لیا تو رحم جو ہے وہ شکل جو مجسم بن کر کھڑا ہو گیا، یعنی اس کی ایک شکل بن گئی اور وہ کھڑا ہو گیا، اور پروردگار کی اس نے کمر تھام لی اور کہا کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ ڈالیں گے، یعنی قرابت داری کا خیال نہ رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اس بات پر تو راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا، قطع کرے گا تو میں بھی اسے قطع کروں گا۔ تو رحم کہنے لگا پروردگار میں اس پر راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو سورۃ محمد کی یہ آیت بھی اس حدیث کی تائید میں پڑھ سکتے ہو۔ کون سی آیت ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یعنی تم سے تو یہ امید ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو ملک میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے کاٹ ڈالو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی ناپسند ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا جائے اور جو ہے آپس میں تعلقات کو ختم کیا جائے۔ آپ نے وہ دیکھا کہ قرآن پاک کے مطابق شب قدر میں تمام لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی بخشش نہیں ہوتی جو رشتوں کو کاٹتا ہے، جو رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان رشتوں کو ملائے رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو جوڑنے کا حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، ٹھیک ہے؟ تو فساد کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ یعنی جو رشتوں کو توڑ ڈالتے ہیں، جو اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا نہیں کرتے اور رشتوں کو توڑتے ہیں، قطع کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ فساد فی الارض کے مرتکب ہیں، یعنی رشتوں کو توڑ ڈالنے والے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اب خسارے سے کیا مراد ہے؟ نقصان، دنیا میں بھی جو نقصان اٹھانے والے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ دنیا میں نقصان کی صورت کیا ہے کہ ان کا اطمینان قلب رخصت ہو جاتا ہے اور یہ ہر وقت بے چین اور بے قرار رہتے ہیں، اور جو ہے افراد اور قوم مختلف قسم کی بد اخلاقیوں میں
مبتلا ہو جاتی ہیں، اور آخرت کا خسارہ کیا ہے کہ جنت کی دائمی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے اور ابدی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے دنیا و آخرت میں خسارہ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، وکنتم اور تھے تم امواتا مردہ، فاحیاکم بس اس نے تمہیں زندہ کیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر وارد ہونے والی 4 کیفیات کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، روح، زندگی کسے کہتے ہیں کہ روح اور جسم کا اتصال، ٹھیک ہے نا، روح اور جسم کا اتصال، یعنی روح جسم کے اندر ہے تو زندگی ہے، اور اگر روح جسم سے نکل گئی تو موت ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلی حالت جو ہے وہ موت ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر کیا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ارواحیں تو اللہ نے پیدا کر دی تھیں، لیکن ابھی ان کا جسم کے ساتھ اتصال نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کو موت سے تشبیہ دی، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کیا مطلب ہے کہ جب انسان ابھی پیدا نہیں ہوا، صرف روح پیدا ہوئی ہے، انسان پیدا نہیں ہوا، تو گویا وہ ایک موت کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی بخشی، اللہ نے یعنی تمام روحیں جو ہیں وہ پیدا تو ہو گئی تھیں اکٹھی، ایک ہی وقت میں اللہ نے پیدا کیا تھا، لیکن دنیا میں ہر کوئی اپنے اپنے وقت کے مطابق جو اس کا لکھا ہوا تھا اس کے مطابق آیا، ٹھیک ہے۔ تو جب دنیا میں جو انسان آیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی، پہلی موت اور پہلی زندگی ہو گئی۔ اس زندگی کے بعد جو مختصر زندگی ہے، جتنی جس کی زندگی لکھی گئی، وہ اپنی زندگی پوری کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتے ہیں۔ تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ موت دے دیتے ہیں، تو اس موت کے بعد پھر ایک اور زندگی ہے جس کو ابدی اور دائمی زندگی کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو دوسری موت جو ہے وہ دنیا کی عمر پوری ہونے کے وقت، اور دوسری زندگی قیامت کے روز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جب دنیاوی زندگی ختم ہو گئی تو اس کو دوسری موت آ گئی، اور اس موت کے بعد جب اس کو زندگی ملی تو وہ دوسری زندگی ہے، وہ دائمی اور ابدی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ثم الیہ ترجعون، ٹھیک ہے۔ اب اس کی سمجھ آ گئی نا بچوں، کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ زندگیاں بھی دینے والی ہے، اور تمہیں 2 دفعہ اللہ نے زندگی دی اور 2 ہی دفعہ اس نے موت دینی ہے، تو اس اللہ کا، اس رب کا تم کیوں کر انکار کرتے ہو۔ اور فرمایا کہ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ دوسری زندگی، دوسری جو ہے موت کے بعد تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی جب دوسری زندگی ملے گی اس کے لیے تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس سے مراد ہے کہ روز حشر، میدان حشر میں تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور اس سے مراد جو ہے قیامت کا وقت ہے، جب ہر ایک سے اس کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات پاک جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہے جس نے انسان کے لیے زمین میں سب کچھ پیدا کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام اور احسان کا ذکر کیا جو ہر انسان کی اپنی
جو ہر انسان کے لیے سارے انعامات اور احسانات کا مدار ہے. یعنی دنیا و آخرت کی جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے پیدا فرمائیں. ٹھیک ہے. یہ اسی نعمت عامہ کا ذکر ہے جس میں تمام انسان بلکہ حیوانات بھی شریک ہیں، اور ایک لفظ میں ان تمام نعمتوں کا اجمال آ گیا جو دنیا میں کسی انسان کو حاصل ہوئیں یا ہو سکتی ہیں، کیونکہ انسان کی غذا، لباس، مکان، دوا اور راحت کے کل سامان زمین کی ہی پیداوار ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی زمین خلق لکم ما فی الارض، جو کچھ زمین کے اندر ہے، یعنی اس دنیاوی زندگی میں، اس دنیا میں، زمین کے اوپر رہتے ہوئے جو کچھ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں پیدا کی ہیں وہ سب کی سب کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے ہیں. پھر فرمایا ثم استویٰ الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، یعنی اللہ نے متوجہ ہوا یا سیدھا کیا اس نے آسمان کو، فسویٰہن سبع سماوات، اور برابر کر دیا اس نے 7 آسمانوں کو. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد 7 آسمانوں کو پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو استوا کے لفظی معنی سیدھا ہونے کی ہیں، اور مراد اس سے یہ ہے کہ زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کا قصد فرمایا جس میں کوئی حائل اور مانع نہ ہو سکے، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کی تخلیق مکمل فرما دی. کیونکہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کے لیے کچھ بھی پیدا کرنا اور کچھ بھی بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے انسان کو کسی نہ کسی حیثیت سے بالواسطہ یا بلا واسطہ فائدہ نہ پہنچتا ہو. اور اب بظاہر کوئی چیز ایسی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جن سے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بظاہر ان کا نقصان ہے. اب جیسے زہر ہے یا زہریلے کیڑے مکوڑے، حشرات الارض ہیں، لیکن غور کریں تو وہ بھی کسی نہ کسی حیثیت سے انسان کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں، اور جو چیزیں انسان کے لیے حرام ہیں وہ کسی دوسری حیثیت سے انسان کو ان کا فائدہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ سب انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا، کہ انسان کا اب کام ہے کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنے لیے ان کو سود مند بناتا ہے، فائدہ مند بناتا ہے. اب جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. یعنی یہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں، ان کو بھلائیں نہیں، اور اپنے دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے اس کو یاد رکھیں تاکہ آخرت میں ہم ناکام و نامراد نہ ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. یعنی یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے اور حقیقی زندگی اخروی زندگی ہے. اچھا جی. اس کے بعد